بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک، خوبصورت بات یہ کہ سورہ کا پہلا لفظ ہی دیکھیے بہت بابرکت ہے. الذی، وہ ذات. blessed is the one. who is blessed? اللہ سبحانہ و تعالی. So the concept of barakah, باراکاف روٹ ہے اس کا. ہم نے کچھ عرصہ پہلے مبارک کے کانسیپٹ پہ بات کی تھی. انٹرسٹنگلی اس روٹ کا جو اوریجنل عربک میننگ ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اونٹ، کیمل، اپنی بیلی کے جس پورشن پہ بیٹھتا ہے اور ریسٹ کرتا ہے وہ برک ہوتا ہے. برکہ پھر کیا چیز ہے؟ اگر اس کو آپ اپنے کور سے سمجھیں اس کانسیپٹ کو، برکہ ہر اچھی چیز میں جو کور چیز ہے یا بنیادی چیز ہے وہ برکہ ہے. اگر وہ نکال دی جائے مثلاً تو اگر مال ہوگا بھی تو اس میں برکہ نہیں ہے. اگر ریلیشن شپس ہیں بھی تو خدا نہ خواستہ برکہ نہیں ہے. اگر علم ہے تو برکہ نہیں ہے. یعنی وہ بلیسنگز آگے سپریڈ نہیں ہو رہی اور اس لیے وہ کور خالی ہے. اور کئی دفعہ ہم زندگیوں کے بہت لمبے لمبے عرصے بہت کچھ کرتے رہتے ہیں مگر کچھ ایک خالی پن ہوتا ہے اور برکہ مسنگ ہوتی ہے. سب کچھ ہوتا ہے اور برکہ مسنگ ہوتی ہے. کبھی ایسی بھی فیملیز دیکھی ہوں گی یا لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس دنیاوی آپ کو لگے گا زیادہ کچھ نہیں ہے یا ہوتا بھی ہے، برکہ ہے. برکہ ایک ٹینجیبل نہیں، انٹینجیبل کانسیپٹ ہے لیکن بہت اہم کانسیپٹ ہے. جب ہم کہتے ہیں بلیس یو، جب ہم کہتے ہیں مبارک ہو، سبحان اللہ. یہ آیت بتا رہی ہے، پہلی آیت سورۃ الفرقان کی، which is beautiful. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. The source of all barakah, the embodiment of all barakah, everything good that comes from whom? اللہ سبحانہ و تعالی. وہ ذات ہے جو ہر برکہ کا محور ہے، وہاں سے ہر برکت کا آغاز ہوتا ہے. رب کسی چیز میں برکت دینا چاہے تو دے گا اور نہ دینا چاہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی برکہ نہیں ہے. حضرت عمر نے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. اللہ ہمارے ٹائم میں برکت دے دے. سب کے پاس 24 hours ہیں. some people end up achieving so much more. باقی کو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کہاں چلا گیا، کچھ میں زیادہ کر ہی نہیں سکی آج. محبتوں میں برکت، علم میں برکت. جب آپ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں، وہ کوئی اچھا کام کرے، آپ اس کا حسن دیکھیں، آپ پیارے کپڑے دیکھیں، آپ کسی کی شادی پہ جائیں، آپ دعا دیں اللہم بارک. بٹ سبحان اللہ، all of that is great, but سورس کہاں جا رہا ہے سارا؟ تبارک الذی. ساری برکت آتی وہاں سے ہے. وہ چاہے تو دے اور وہ نہ چاہے تو نہ دے. برکہ میں ہر بلیسنگ، ہر خیر، ہر گڈ شامل ہے. اس میں ایکسپیکٹڈ گڈ بھی شامل ہوتا ہے اور ان ایکسپیکٹڈ گڈ بھی شامل ہوتا ہے. جس کی آپ امید کر رہے ہیں وہ خیر بھی ہے برکہ، اور جس کی آپ کو امید نہیں تھی وہ خیر بھی ہے برکہ. آلسو برکت کے معنی میں ہائی یعنی اونچا یا پیور کے معنی بھی آتے ہیں. پاکیزہ یا اونچا، ہائی اینڈ پیور. رب تعالیٰ اپنی اس اتنی اہم سورہ میں، اور یاد رکھیں قرآن کے الفاظ جو آگے اور پیچھے ہوتے ہیں نا، they are saying a lot. So when Allah is giving this praise of himself, تبارک الذی، اور پھر دیکھو اس کی فوراً بات کیا آ رہا ہے، نزل الفرقان. All source of barakah is he who sent down gradually the فرقان. نزلہ میں جو یہ شد آ رہی ہے نا، اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کے معنی میں ہے کہ آہستہ آہستہ بھیجا گیا. تو آج جو ہم 23 سال کی بات کر رہے تھے نا کہ قرآن 23 سال میں آیا، نزلہ کے معنی، نزلہ کے معنی میں یہ نہیں ہے، نزلہ کے معنی میں ہے that it was gradually sent down. آہستہ آہستہ بھیجا گیا، یکمشت نہیں بھیجا گیا، ایک دم نہیں قرآن بھیجا گیا.
نزل الفرقان. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. Let's see where this beautiful surah gets its name. So the Quran, the book of Allah, has many names. Its original name is Al-Quran, لیکن پھر بہت سارے خصوصیات بنیاد پر کلام اللہ، کتاب اللہ، ٹھیک ہے، بہت سارے نام ہیں قرآن کے. اگر آپ نام ڈھونڈیں گے بہت سارے ملیں گے. ان ناموں میں سے ایک نام الفرقان ہے. اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ فارا قاف کا مطلب ہے فرق، اور فرق کا مطلب ہے پھٹ جانا اور الگ ہو جانا. جو بہت اچھی اردو بولی جاتی تھی، تو جب کوئی دنیا سے چلا جاتا تو لوگ کہتے تھے وہ داغے مفارقت دے گیا، ٹھیک ہے، یعنی جدائی، دور ہو گیا. فرق دو چیزوں میں ہم کہتے ہیں ہوا ہے. جب دو گروپس میں، ایک گروپ میں لڑائی ہو جاتی ہے، ڈسینشن ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں تفرقہ بازی. اچھا، الرحمن، اسی وزن پہ دیکھیے آپ کو آن سے کیا پتا چل رہا ہے. دیکھیں آن جہاں آ جاتا ہے نا اینڈ آف اے ورڈ پہ، تو یا تو وہ تثنیہ یا ڈیول ہوگا، یا وہ سپرلیٹو ڈگری یعنی مبالغے کا صیغہ ہوگا. یہاں ظاہر ہے ڈیول تو نہیں ہے کیونکہ ایک ہی قرآن ہے. تو پھر الفرقان کیا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری. اس پھر ساتھ ال بھی آ گیا. اس نے آپ کو کیا بتایا؟ ال نے کہا دی، بس یہی ہے. اور فرقان نے کیا بتایا؟ نہ صرف چیزوں میں فرق کرنے والا بلکہ سب سے زیادہ فرق کرنے والا. So the natural translation of course will be, for lack of better and deeper words in other languages, it is the distinguisher and it is the criterion. قرآن وہ ہے جو صحیح اور غلط کا فرق بتاتا ہے، جو بتاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو جب وزن کرنا ہے تو کس بنیاد پہ وزن کرنا ہے. وہ کرائٹیرین ہے یا وہ مقام دیا گیا ہے قرآن کو کہ یہی قرآن فیصلہ کرے گا کہ کیا چیز کیا ہے. اور قرآن جب زندگی میں انسان کے آتا ہے، آپ صحابہ کرام کی بہت ساری سٹوری سنیں، اور کتنے صحابہ کا آپ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے بہت نیگیٹو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ سنی ہوئی تھی. اینڈ ایک صحابی کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں نام بھول رہی ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں مکہ جا رہا تھا کام سے تو لوگوں نے کہا تھا کہ کانوں میں روئی ڈال لینا جب تم کعبہ کا طواف کر رہے ہوگے، کہیں تمہارے کان میں اگر قرآن کی آواز پڑ گئی then you're done. اور وہ کہتے ہیں میں ایکچولی روئی ڈال کے پھر رہا تھا، میں نے قرآن کی آواز نہ آ جائے. ہم نے بھی اپنی زندگی میں کبھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ قرآن سے کئی دفعہ لگتا ہے آپ کی کچھ پردے تھے جو ہٹنا شروع ہو گئے ہیں، زندگی کا ایک نیا پرپس سمجھ آنے لگتا ہے، زندگی میں اپنا دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ آنے لگتا ہے، صحیح اور غلط کا فرق پتہ چلنے لگتا ہے. الفرقان is the one which is your criterion. وہ آپ کی کسوٹی ہے، اس پہ اعمال کو پرکھنا ہے، اس پہ سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، اس پہ اپنی ذات کو صاف کرنا ہے. جس ذات نے یہ فرقان دیا وہ سب سے زیادہ بابرکت ہے، یہ کہا جا رہا ہے. So the link between نزل الفرقان and تبارک الذی is very very deep. And then see the part 3 علی عبدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے، علی اوپر. علی میں کیا پتہ چل جاتا ہے آپ کو؟ علی ہوتا ہے اوپر، سمپل میننگ اپون. But when it is a responsibility, when it is something against you, اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کی بیوٹیفل انٹرپریٹیشن یا سمجھ الفاظ کی سب سے پہلے تو ظاہر صاحب القرآن از نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا that the Quran is either حجت لک او علیک. قرآن یا تو تمہارے لکا، تمہارے حق میں حجت ہوگا، او علیک، یا تمہارے خلاف، اپون یو. جب کہا گیا علی عبدہ ہی تو اس سے آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک تو قرآن اوپر سے نازل ہوا، پھر ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عبد جو تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہے، اور یہ ہم نے بات پہلے بھی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تعریف ہی یہی ہے اور سب سے اعلیٰ مقام ہی یہی ہے کہ وہ عبد ہیں، سرونٹ، ورشپر. This is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's highest station. Honoring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam over here.
جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ہم اس وقت بھی کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. سورۃ الاسراء کا مثلاً آپ کو بگننگ یاد ہوگا، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اور انہیں بڑا آنریفک کوئی ٹائٹل دیا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا ہے. شیطان اور انسان کا فرق یہی ہے، شیطان کی تھنکنگ ایگو بیسڈ ہے، تو وہ جھکنے کو اچھا نہیں سمجھتا. بندے کا ہائیسٹ مقام کیا ہے کہ وہ رب کا عبد ہے. ہائیسٹ مقام بندے کا کیا ہے؟ رب کے قریب ہونا، رب کا قرب. ہمیں کیا بتایا گیا؟ تم سب سے زیادہ اللہ سے قریب تب ہوتے ہو جب تم سجدے کی حالت میں ہوتے ہو. سجدہ پھر کس چیز کا سمبل ہے؟ کئی دفعہ آپ یہ سنتے ہوں گے کہ انسٹیٹیوشنلائز ریلیجن کی کیا ضرورت ہے یا اسٹرکچرڈ ریچولز کی کیا ضرورت ہے. ضرورت اس لیے ہے کہ رب نے بندے کو تخلیق کیا نا، اور وہ بندے کی انہیرنٹ کمزوریوں سے بھی اور اسٹرینتھ سے بھی واقف ہے، اور رب جانتا ہے کہ اگر یہ میرا قرب پانا چاہتا ہے تو ریچول میں یہ جو پوزیشن ہے یہ فائدہ کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، تو اگر آپ ابھی تک صرف یہ سیکشن دیکھیے، ابھی تک 3 سیکشن ہیں اس آیت کی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، ٹھیک ہے، اور الفرقان کو پھر دیکھیے، differentiation of two things which have merged. فرق کے معنی یا فرقہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ 2 چیزیں جو جڑ گئی ہوں آپس میں، مرج ہو گئی ہوں، جب وہ الگ ہو جاتی ہیں تو وہ فرق ہے. عربی میں حق اور باطل کو سیپریٹ کرتا ہے، کفر اور ایمان کو. اور میں آج جب یہ معنی پڑھ رہی تھی نا کہ 2 چیزیں جب مرج ہو گئی ہوں، مرج میں پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کئی دفعہ آپ کو فرق نہیں سمجھ آ رہا ہوتا. مثلا نیک عمل اور برے عمل اتنے مکس ہو گئے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا. خالص نیت اور کئی دفعہ ناٹ سو خالص نیت مکس ہو گئی ہے. بہت نیکی کے کام کر رہے ہیں اور پھر ایک دم کہیں گناہ، یا چلو گناہ ثواب تو بات کی بات ہے، پیور فیتھ یا منافقت مکس ہو گئی ہے. کئی دفعہ دین کے علم میں ایسے ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے قرآن اپنی اوریجنل حالت میں الحمدللہ وی آر بلیسڈ کہ اوتھینٹک احادیث ہمارے پاس ہیں، سیرہ ہے. بٹ دین ود انٹرپریٹیشنز a lot gets merged and mixed up and you don't know what is what. And sometimes people don't have the patience, so they say ابھی اتنا ڈیپ کیوں جائیں، ہمیں تو بس ہم بیسک پہ ہی رہیں گے کیونکہ ہمیں اتنا ڈیپ نہیں جانا. یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں فرق پتہ چلے گا نہیں جب تک تم اس کے اندر ڈیلو کرو گے نہیں. یہی تو بتائے گا کہ جو مرجنگ ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہے کیمسٹری لیب میں ٹیسٹ ہوتے تھے جنہوں نے کیا، وہ پرپل ڈراپس پانی میں ڈال. امیجن کریں ہماری زندگیاں ایسے ہو گئی ہیں، تو اوریجنل چیز کئی دفعہ ڈائلیوٹ ہو گئی ہے، جو روح تھی ہماری اس میں ڈائلیوشن ہو گئی ہے. نیکیوں میں کئی دفعہ ڈائلیوشن ہو جاتی ہے کہ اگر آپ ایک چیز میں بہت زیادہ پانی ملا دیں اور ایسے پتلا پتلا ہو جاتا ہے نا، اس کا وہ اصل چیز نہیں رہتی. مگر سبحان اللہ اس آیت میں بڑی امید ہے، اور قرآن کے اس نام میں بہت امید ہے کہ الفرقان تمہارے پاس ہے، تمہارے سامنے ہے، تمہارے ساتھ ہے. کوئی بات نہیں مکسنگ ہو گئی، الگ کر لو. اور سب سے بڑی برکت جو رب کی ذات کی بتائی گئی ہے یہاں پر، سب سے بڑی نعمت اس بابرکت ذات کی بتائی گئی ہے، وہ ہے نزل الفرقان، کہ اے بندے تو شکر کر کہ تیرے پاس یہ چیز آ گئی، ورنہ تو کہاں بھٹکتا پھرتا. میں سچ بتاؤں، میں سوچتی ہوں اگر قرآن نہ ہو تو انسان کیا کرے. ایسے جیسے آنکھ پہ پٹی باندھ کے زندگی کے ٹریڈ مل پہ آپ بھاگتے جا رہے ہیں، ڈونٹ نو ویئر واٹ، اینڈ دین دس لائٹ کمز، الفرقان. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. علی عبدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ان کا عبد ہونا. اس کو بھی ذرا سا سمجھ لیجئے why this particular title or word for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is important. قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جگہ بشر بھی کہا گیا، ٹھیک ہے، ہیومن. the concept of غلو
آپ انگلش میں اگر سرچ کرو گے تو GHULUW آئے گا. کئی لوگ اردو میں غین لام واو اس کو لکھتے ہیں تو غلو بولتے ہیں. غلو نہیں ہے، یہ غلو ہے، تو و کی آواز آنی چاہیے. غلو is basically exaggeration in the position of someone. So for example پچھلی جو امتیں گزری ہیں اور اس سورہ میں ذکر بھی آئے گا، جوز کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ عزیر علیہ السلام is the son of God. کرسچنس کے ساتھ کیا ہوا؟ and that is not a small thing, it's major. It's a major problem. اگر آپ سورۃ الکہف پڑھیں تو اس میں وہ جو حصہ ہے نا کبورت کلمتن، اتنی بڑی بات ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. یہ غلو ہے ان دا پوزیشن آف سم ون. پروفٹس آف اللہ کے ساتھ تو ظاہر ہے یہ ہوتا ہی رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے کئی دفعہ غلوف کر کے ایک پوزیشن پہ. سو واٹ از دا پلیس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in our place and in our heart صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی مخلوق میں سے، تخلیق میں سے، انبیاء علیہ السلام میں سے ہماری اپنی جان سے زیادہ، ہمارے ماں باپ سے زیادہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ٹھیک ہے، آپ مسلمان ہو نہیں سکتے جب تک آپ کا یہ فیتھ نہیں. مگر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ایک سپر نیچرل بینگ تھے، کہ وہ انسان نہیں تھے، کہ وہ کچھ اور تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was a human and a very special human, perhaps the most special human, but a human. ٹھیک ہے، اور اللہ کے بندے تھے، اور وہ جو رب کے خلیل تھے، اور وہ جو رب کے سب سے پیارے تھے، اور جن کے لیے اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ان کا نام لیا، اور جن پر رب تعالیٰ خود بلیسنگز اور درود اور صلوات بھیجتے ہیں. جب ان کا ہائیسٹ مقام عبد ہونا ہے تو میرا اور آپ کا ہائیسٹ مقام کیا ہے؟ ہم زندگی میں سب سے بڑی کوئی پوزیشن جو پا لیں گے وہ ہم کیا پائیں گے؟ وہ ہم رب کا عبد ہونا پائیں گے. دیٹ از اٹ. میری زندگی کی پوری کہانی کا، ہر انسان کی پوری زندگی کی کہانی کا اینڈ پرپس یہ ہے اللہ کا عبد ہونا، اس کی عبادت کرنا، اس کی مرضی کے آگے سر جھکانا، اس کی رضا پر راضی ہونا. عبد. ٹھیک ہے، اللہ عبد ہی. کیوں؟ پرپس بتایا جا رہا ہے. لی یکونا. لی یکونا، یہ جو لی ہے دیٹ از شوئنگ یو دا پرپس. تاکہ، سو دیٹ، یکونا، ہی may become. who may become؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاکہ وہ بن جائے یا ہو جائے. للعالمین، for all the worlds. عالمین، جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے ناٹ جسٹ آپ مسلمان تو چھوڑ دیں، للعالمین نذیرا، وہ سب کو ڈراوا دینے والا ہے کہ اپنی زندگی کو سنبھال لو. آپ کو پتہ ہے کہ سورت الجن میں اور قرآن کے دوسرے حصوں میں وہ بھی پارٹس آتے ہیں جہاں بتایا گیا ہے کہ جنوں کی جماعت نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، ان سے لیسنز لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں بڑی اہم بات ہم اس سیکشن میں سیکھ رہے ہیں، لی یکون للعالمین نذیرا، کہ اسلام کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اوریجنلی تو اینڈ بیسٹ کیس سینیریو میں تو ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ مسلمان جانتے ہی ہیں اپنا مقام، اور وہ اپنا دین سمجھتے ہی ہیں، اور ان کا تو انبیاء کا سلسلہ کیونکہ ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو the purpose of Muslims was actually to spread this to others. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا، ہمیں خود ہی نہیں سمجھ آیا، ہم اپنا مقام ہی نہیں سمجھے، ہم نے پہچانا ہی نہیں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو عالمین سے بہت پیاری بات ہم یہ سیکھ رہے ہیں that this message needs to reach everybody. جن و انس and among humans، بزرگ ہو، بچہ ہو، جوان ہو. ہمیں واقعات ملتے ہیں 10 سال کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں،
ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ بہت بزرگ صحابہ آخری لمحوں میں اپنے یا آخری دنوں میں اسلام قبول کر رہے ہیں. کئی دفعہ آپ کو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ بڑی پیاری وہ آتی ہیں ریئلی اولڈ پیپل اینڈ دے آر ایکسیپٹنگ اسلام اینڈ دیٹس بیوٹیفل. سو عالمین میں ایج کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, ریس کی نہیں ہے, وہ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں, وہ زبان کیا بولتے ہیں, وہ اوریجنلی مسلمان آلریڈی پیدائشی مسلمان ہیں یا نہیں ہے, نہیں. للعالمین نذیرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا. تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہاں پھر مقام بھی پتہ چل رہا ہے کہ خاتم النبیین ہے فار آل ٹائمز ٹو کم. ویری بریفلی, غلوف سے بچنا بہت ضروری ہے. جب بھی کسی چیز میں بہت زیادہ ایگزیجریشن ہو جاتی ہے نا, سمجھ لیجئے کہ وہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. بٹ کچھ نعتوں میں مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو بیان کی جاتی ہے اس میں غلوف ہوتا ہے. ایک نعت کے مثلاً الفاظ دیکھیے, خدا جو بخشے چھڑا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. Now just think what we are saying. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب غلو میں اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں جب ہم اللہ سے دعا کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. غلو پچھلی امتوں کا بہت بڑا مسئلہ یہی تھا. تو یہ جو بار بار قرآن عبد کہتا ہے نا, اس کو سمجھنا چاہیے کہ ایک ایک لفظ کیوں ہے. الذی, وہ اللہ وہ ذات ہے, لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے ہے بادشاہت, ڈومینین, کنٹرول, کنگڈم, آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی. سورۃ النور کی آخری آیت دیکھیے گا اور یہ آیت دیکھیے گا, اس میں کنیکشن ہے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں جب بھی کوئی بچہ, چھوٹا بچہ بولنا سیکھتا تھا, بالکل شروع میں نہیں بچے بولنا سیکھتے, سب سے پہلے انہیں آیا نمبر 2 سورۃ الفرقان کی سکھائی جاتی تھی. سو اف یو ہیو اسمال چلڈرن ان دا فیملی, this is the first one that you need to teach them, and that's really lovely because آپ دیکھو گے اس آیت میں بیسکلی اللہ تعالیٰ کی ڈسکرپشن یا بیسک انٹروڈکشن ہے اللہ تعالیٰ کی. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا, کتنی دفعہ قرآن یہ کہے گا, اور ہرگز نہیں اس نے بنایا کوئی اولاد. یہ جو ضرورتیں ہیں نا, یہ انسانوں کی ہیں کہ ہماری ایک کنٹینیویشن ہو, ہماری ایک لیجسی ہو, ہماری اولاد ہو. ہم تو اسی پہ پھڈے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ مجھ سے ملتا ہے, کہ میاں سے ملتا ہے. یہ ہماری ضرورتیں ہیں. رب تعالیٰ سبحانہ, اللہ کو ضرورت ہے اپنی کنٹینیویشن کے لیے کسی کی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ولم یتخذ ولدا, پاک ہے وہ ذات ان ساری چیزوں سے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. آپ سوچیں کہ بچوں کو جب بولنا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ کانسیپٹس دیے جانے ہیں, اور ہرگز نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک بادشاہت میں. رب کے لیے اس کی ڈومینین میں, اور ریپیٹڈلی ملک, ملک, یملکون, یہ ان آیتوں میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی شرکت کرنے والا نہیں ہے, کوئی ساجھیدار نہیں ہے. there is no partner, he needs no partner, there is no space for a partner. پارٹنر کہاں ہوتا ہے کسی بھی چیز کا یا شریک؟ جہاں ایک گیپ ہے یا ایک کوئی جگہ خالی ہے وہاں کوئی پارٹنرشپ آئے گی نا. جب رب پاک ہے کسی فالٹ سے, کسی ضرورت سے, سبحانہ, شریک کی ضرورت کیا ہے؟ جو میں کہتی رہتی ہوں نا, اپنا مقام پہچانے, اس میں اچھے والے سٹائل میں بھی, مگر اٹس آلسو ویری ہمبلنگ. کمزور بندے غلطیاں دن رات کرتے ہوئے, ضرورتوں کے مارے ہوئے, اللہ کے بجائے کمزور لمحوں میں انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بندے. ہمارا تو مقام یہ ہے, محبتوں کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بندے. جب رب سے دل لگ جائے تو بندہ پھر اوروں سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے, and that is the most liberating thing in the world. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اور اس نے تخلیق کیا ہے ہر چیز کو, اور صرف تخلیق نہیں کیا, فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. قدر,
قدر ہوتی ہے کسی چیز کی ایسٹیمیشن یا اندازہ، ٹھیک ہے، قاف دال را. رب نے جب چیز کو بنایا تو رب نے ایسٹیمیشن بھی کر دی، پیدا ہوگا، کتنے عرصے کے لیے دنیا میں رہے گا، اٹس ڈن، آلریڈی ڈیسائیڈڈ. اس کا شیپ کیا ہوگا، کسی بھی تخلیق کا، ہم انسان ہے ہمارا ہو چاہے دوسروں کا، ٹیکسچر کیا ہوگا، چاہے مزاج کے ٹیکسچر کی آپ بات کر رہے ہو، چاہے زبان کے ٹیکسچر، اس کے الفاظ کا ٹیکسچر کیا ہوگا، اس کی سوچ کا ٹیکسچر کیا ہوگا، اس کی اسکن کا ٹیکسچر کیا ہوگا، سبحان اللہ، سب ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، اس کا فیصلہ ہے. کلر کیا ہوگا، کمپلیکشن کیا ہوگی، ہائٹ کیا ہوگی، رب نے تقدیر سب فیصلے کیے ہوئے ہیں. So the really pretty ones, the next time you pump yourself and you see the mirror, نیچے آ جائیں تھوڑا سا. اور جو اپنے آپ کو بیٹ اپ کرتے ہیں کہ میں تو اچھی نہیں لگ رہی، وہ خود سے پیار کرنا سیکھیں، کیونکہ آپ رب کی تخلیق ہیں. یہ ہمارے دین کا بیلنس ہے. When everything and every dot and every line joins اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو پھر کیا چھوٹا اور کیا بڑا، کیا بہتر اور کیا بدتر. ہاں صرف اعمال ہیں جس میں زیادہ یا کم ہے، برا یا اچھا ہے، باقی تو سب اللہ کی دین ہے چیزیں. تو تقدیر اور ڈیسٹنڈ ٹائم، اور یہ تک کہ بندہ کیا کرے گا. Do remember تقدیر is اور destiny is one of those things جس کے بارے میں بہت زیادہ سوال کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کیونکہ یہ تھوڑا بندہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے. بندہ کئی دفعہ سوچتا ہے اچھا جب سب کچھ پہلے لکھا ہی ہوا ہے تو پھر میرے کوشش کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو انشاءاللہ we will reflect a little upon those things. مگر ایسٹیمیشن سمجھ رہے ہیں، رب کو پہلے سے پتہ ہے غیب اور آنے والا وقت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث میں ہمیں کلیئرلی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تک پتہ ہے کہ یہ بندہ کتنا کھائے گا، اس کا رزق کتنا ہے، اور جب وہ اتنا کھا چکتا ہے تو پھر اس کے جانے کا ٹائم آ جاتا ہے. تو فقدرہ تقدیرہ، یہ قرآن کا ایک مزاج ہے. ہم نے سورت مریم اور دوسری صورتوں میں پیچھے دیکھا تھا، جب ایک ہی روٹ سے دو الفاظ آگے پیچھے آتے ہیں، سٹریس دینے کے لیے ایک معنی پہ آتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ایک ورب اور ایک ناؤن ہوتا ہے تو مزید وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. فقدرہ تقدیرہ، ٹھیک ہے. اور یہ اس سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو تقدیر ہے یہ ڈیفینٹ ہے، مطلب ڈن اینڈ ڈسٹڈ، کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں کچھ چیزیں تقدیر بدل بھی دیا کرتی ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بات کریں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.